کراچی ایئرپورٹ کے قریب دھماکہ، 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد جان سے گئے، 17 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کے بعد آگ نے کئی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو لپیٹ میں لے لیا۔ دھماکے کی آواز گلشن حدید، ڈیفنس، کریم آباد اور جمشید روڈ تک سنی گئی۔ زخمی مختلف اسپتالوں میں زیر علاج۔ وزیراعظم شہباز شریف کی کراچی ایئرپورٹ کے قریب دہشت گرد حملے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر رنج و غم کا اظہار، مرنے والوں کے لواحقین سے تعزیت کا اظہار۔ وزیراعظم کی زخمیوں کو ترجیحی بنیادوں پر طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، کہا دہشت گرد حملے کے ذمہ دار دہشت گردوں کو جلد انجام تک پہنچایا جائے گا۔ دہشت گرد پاکستانی نہیں بلکہ پاکستان کے دشمن ہیں۔ دہشت گردی کے مکمل سدباب کے لیے حکومت مکمل طور پر متحرک ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ پاکستان میں تعینات چینی کونسل جنرل کی کراچی میں حملے کی مذمت، زخمیوں اور مرحومین کے اہل خانہ سے اظہار تعزیت۔ چینی سفارتخانے کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ پاکستانی حکام کے ساتھ مل کر صورتحال کا جائزہ لے رہے ہیں، تحقیقات کے بعد مجرموں کو سخت سزا دی جائے، چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے جائیں اور سیکیورٹی پر خاص توجہ دی جائے۔ کراچی حملے میں 2 چینی انجینئرز کی جانیں گئیں اور 1 زخمی ہوا۔ دفتر خارجہ کا چینی اور پاکستانی متاثرین کے خاندانوں سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ ترجمان کا کہنا ہے دہشت گردی کی مذموم کارروائی نہ صرف پاکستان پر بلکہ پاکستان اور چین کی پائیدار دوستی پر بھی حملہ ہے۔ مجید بریگیڈ سمیت اس بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔ وزارت خارجہ چینی سفارتخانے سے مسلسل رابطے میں ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی کراچی میں دھماکے کی مذمت، 2 چینی باشندوں سمیت 3 افراد کی جانیں جانے پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ کی زخمیوں کو جلد صحت یابی کے لیے دعا، کہا سوگوار خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، چینی شہریوں کے خاندانوں سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں، دہشت گرد قانون کی گرفت سے نہیں بچ پائیں گے۔ بزدل دشمن نے پاک چین دوستی کو نقصان پہنچانے کی گھناؤنی سازش کی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی کراچی ایئرپورٹ دھماکے کی مذمت، وزیر اعلیٰ سندھ سے رپورٹ طلب کر لی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی وزیر اعلیٰ سندھ کو امن و امان یقینی بنانے کے لیے فول پروف اقدامات کی ہدایت۔ بلاول بھٹو زرداری کا دھماکے میں اپنے پیاروں کو کھونے والے خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار۔ بلاول بھٹو زرداری کا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے کاوشوں کی حمایت جاری رکھنے کا عہد۔ میاں والی میں سی ٹی ڈی کی انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی، فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گرد ہلاک۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 8 دہشت گرد فرار ہوئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور بارودی مواد برآمد۔ دہشت گرد میاں والی پر بڑے حملے کی منصوبہ بندی کر چکے تھے۔ اسلام آباد کے ڈی چوک پر پولیس اور رینجرز کی نفری تاحال موجود۔ پاک فوج کے دستوں کا ریڈ زون کی حدود میں گشت، مارگلا روڈ کے علاوہ ریڈ زون کے تمام داخلی راستے تاحال بند۔ سرینا چوک، نادرا چوک، ڈی چوک پر کنٹینرز موجود۔ 0 پوائنٹ فیض آباد ایکسپریس وے سے کنٹینرز ہٹا دیے گئے۔ ٹریفک بحال۔ پولیس نے مظاہرین کو جناح ایونیو اور اطراف سے باہر نکال دیا۔ سینکڑوں مظاہرین گرفتار۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی احتجاج کے دوران ترنول کے مقام پر جی ٹی روڈ بلاک کرنے اور توڑ پھوڑ کرنے کا مقدمہ درج۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین، اعظم سواتی، عمر ایوب اور بیرسٹر سیف بھی ملزم نامزد۔ مقدمے میں 350 کے قریب نامعلوم کارکنان بھی نامزد۔ مقدمہ دہشت گردی، اقدام قتل سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا۔ کے پی ہاؤس اسلام آباد میں پی ٹی آئی کارکنوں کی گرفتاریوں کا معاملہ۔ گرفتار کارکنوں میں خیبر پختونخوا پولیس کے افسر اور اہلکار بھی شامل۔ گرفتار 9 پولیس اہلکاروں کو تھانہ سیکریٹریٹ منتقل کر دیا گیا۔ چیف سیکریٹری خیبر پختونخوا نے محکمہ ریلیف سے پی ٹی آئی احتجاج میں شامل ریسکیو 1122 کی گاڑیوں کی تفصیل طلب کر لی۔
چیف سیکریٹری نے ہدایت کی کہ تحریری طور پر تفصیل جمع کرائیں کہ پی ٹی آئی احتجاج میں ریسکیو 1122 کے کتنے اہلکار اور گاڑیاں استعمال ہوئیں۔ فلسطین اور غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس آج ہوگی۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اے پی سی کی مشترکہ میزبانی کریں گے۔ غزہ پر مسلط اسرائیلی فوج اور قبلہ اول کی بے حرمتی کا بدلہ لینے والے طوفان اقصی کو 1 سال مکمل۔ 7 اکتوبر 2023 کو فلسطینی مزاحمتی تنظیموں نے غزہ کے اطراف میں صہیونی آبادیوں اور فوجی اڈوں پر حملہ کر کے نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ہاتھوں نسل کشی میں اب تک 42,000 فلسطینی شہید ہو چکے۔ وحشیانہ حملوں میں غزہ کھنڈر بن چکا۔ اسرائیلی حملوں نے 23 لاکھ کی آبادی والے علاقے کے تقریباً تمام افراد کو بے گھر کر دیا۔ غزہ میں دنیا کی منظم ترین نسل کشی حاملہ ماؤں کو چن چن کر مارا گیا، بچوں کو ہدف بنا کر نشانہ بنایا گیا۔ اسپتالوں میں بمباری سے یقینی طور پر زخمیوں کو علاج میسر نہ آ سکے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک تباہی ہی تباہی۔ بے آسرا نہتے فلسطینیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ ٹارگٹ کلنگ کی جاتی رہی۔ صہیونی فوج کے حملوں میں 11,000 سے زائد خواتین شہید ہوئیں۔ غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، اسرائیل کے شمالی اور وسطی غزہ پر وحشیانہ حملے، بیت الحنون اور جبالیہ سمیت 30 مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کے حملوں میں مزید 48 فلسطینی شہید، 90 سے زائد زخمی ہو گئے۔ وسطی غزہ میں پناہ گزین کیمپ پر بمباری، درجنوں افراد ملبے کے نیچے دب گئے۔ القسام بریگیڈ کے کمانڈر 2 بیٹیوں سمیت شہید۔ لبنان پر اسرائیل کی دہشت گردی کا جواب، حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر درجنوں راکٹ فائر کر دیے۔ پہلی بار اسرائیل کے شہر حیفا کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ حیفا پر حملے میں کم از کم 10 افراد زخمی ہوئے، 5 راکٹ تبریاس میں گرے۔ اسرائیلی فضائی دفاعی نظام حیفا پر راکٹ حملہ روکنے میں ناکام۔ اسرائیل کے جوابی حملے کا خطرہ، ایران نے کل صبح 6 بجے تک ملک میں تمام پروازیں منسوخ کر دیں۔ ایرانی سول ایوییشن کے ترجمان کا کہنا ہے کہ پروازیں آپریشنل معاملات کے باعث منسوخ کی گئیں۔ اسرائیل مسلسل ایران کی تیل اور ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ البانیہ کے وزیر اعظم ایڈی راما نے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کی موجودگی میں امریکہ کو شیطان قرار دے دیا۔ امریکی وزیر خارجہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا، دنیا میں اس وقت 3 بڑے شیطان ہیں، جن میں امریکی سامراج، روس کا سماجی سامراج اور یہودی صہیونیت شامل ہیں۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج کا نیا ریکارڈ، 100 انڈیکس 549 پوائنٹس کا اضافہ، 100 انڈیکس 84,000 کی حد عبور کر گیا۔ پتوکی میں شادی کی تقریبات میں ہوائی فائرنگ، بچے سمیت 2 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو جناح اسپتال لاہور منتقل کر دیا گیا۔ شدید زخمی 7 سالہ بچے کی حالت تشویشناک۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ دنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں لاہور کا پہلا نمبر۔ شہر میں AQI کی مجموعی شرح 170 پر برقرار۔ لوگوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا، ماہرین کی ماسک کے بغیر سفر سے احتیاط کی ہدایات۔ راولپنڈی میں ڈینگی کے حملے، گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 62 افراد میں ڈینگی مثبت آنے کی تصدیق۔ اسپتالوں میں زیر علاج ڈینگی پازیٹیو کے مریضوں کی تعداد 282 ہو گئی۔ رواں سیزن میں ڈینگی سے 9 مریض زندگی کی بازی ہار چکے۔ ملتان میں پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا ٹیسٹ، پاکستان نے 1 وکٹ پر 121 رنز بنا لیے۔ سائم ایوب 4 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان جان مسعود اور عبداللہ شفیق کی نصف سنچریاں۔ پاکستان نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ۔ پریمیئر لیگ کے 2 بڑے سنسنی خیز مقابلے۔ پہلے میچ میں ٹوٹنہم کو برائٹن سے اپ سیٹ شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ برائٹن نے ٹوٹنہم کو 3-2 سے ہرا دیا۔ پریمیئر لیگ کے 2 دیگر میچز برابر رہے۔ مانچسٹر یونائیٹڈ اور آسٹن ولا کے درمیان میچ دونوں ٹیموں کوئی گول نہ کر سکی۔ چیلسی اور ٹوٹنہم کے درمیان میچ 1-1 گول سے برابر رہا۔ ضلع باغ میں منفرد میگا ایونٹ یوتھ فیسٹیول، رنگا رنگ تقریبات جاری، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کی شرکت۔ روایتی کھانوں کے سٹال کے علاوہ اشیاء خورونوش کے بھی سٹال لگائے گئے۔ طلباء اور طالبات کے درمیان مختلف مقابلے۔
اور بھالو کی جنگل میں مستیاں، شرارتی بھالو کو منزل تک پہنچنے کے لیے خطرناک راستوں کا سامنا۔ کامیڈی اور ایڈونچر سے بھرپور فلم پیڈنگٹن ان پیرو کا دوسرا ٹریلر جاری۔ ہالی ووڈ فلم 8 نومبر کو سنیما گھروں کی زینت بنے گی۔